لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Students, today we read about importance of Hajj. ہمارا لیسن نمبر 6 حج این عمرہ پارٹ 1 جاری و ساری ہے. تو آج ہم اس سے پہلے ہم عمرہ کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہم امپورٹنس آف حج کے بارے میں پڑھیں گے. حج کی اہمیت. حج کے میتھڈ پر تو ڈسکس بعد میں کریں گے کہ حج کا طریقہ کیا ہوگا. پہلے ہم حج کی اہمیت کو پڑھ لیں. سو ناؤ وی ریڈ اباؤٹ امپورٹنس آف حج. Hajj is obligatory once in lifetime on an adult Muslim who has physical and economic strength to travel to Makkah. If a Muslim having physical and economic ability does not perform Hajj, he lies by calling himself a Muslim. The Quran says, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. واضح بات ہے کہ حج ہر عاقل بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے اگر وہ مالی اور جسمانی اعتبار سے مکہ تک آنے جانے کی قدرت رکھتا ہو. جس کے پاس مکہ اپنے گھر سے لے کر مکہ تک آنے جانے کی طاقت ہو، قدرت ہو، فزیکل یعنی جسمانی لحاظ سے بھی، اکنامک یعنی مالی لحاظ سے بھی کہ پیسہ بھی اس کے پاس ہو اور جسم میں طاقت بھی ہو، تو وہ کوئی شخص اگر ایسی قدرت رکھتا ہے تو اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. کوئی شخص قدرت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کو جھٹلاتا ہے. وہ غلط کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سورہ آل عمران ورس نمبر 97 کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے اور لوگوں کو اس حق کو پورا کرنا چاہیے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو جان لے کہ اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے. یعنی گویا حج نہ کرنا اللہ نے اس کو لفظ کفر سے تعبیر کیا ہے کہ جس نے انکار کر دیا، جس نے کفر کی روش اختیار کر لی تو اللہ تو بے نیاز ہے. کسی حج کرنے یا نہ کرنے سے اللہ کی عظمت کوئی فرق تو پڑے گا نہیں. ساری دنیا کے لوگ بھی اگر اس در پر پہنچ جائیں اور ہمیشہ ہمیش کے اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں، تب بھی اس سے اللہ کی شان بڑھنے والی تو نہیں ہے. اللہ کے اپنے آپ میں شان اپنی محمود ہے. اور سارے لوگ نافرمان ہو جائیں تب بھی اللہ کی شان گھٹنے والی نہیں ہے. تو یہ بندوں کو یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے مالک کے تعلق سے ان کا کیا رویہ ہے، ان کا تعلق کیسا ہے، اس کے لیے حج فرض کر دیا گیا اور جو بھی طاقت رکھتا ہو اس کو حج کرنا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے تو حج کرو۔ ایک صحابی اقرا بن حابس تیمی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سال فرض کر دیتا اور تم سے ہر سال ادا نہ ہو سکتا۔ اس لیے میں جتنی بات کا حکم دوں اس پر عمل کرو اور جن باتوں سے روکوں رک جاؤ۔ نریٹڈ بائی مسلم اینڈ نسائی۔ اس سے بات واضح ہوئی کہ زیادہ سوالات، زیادہ آگے بڑھ کے بولنا یہ اچھی علامت یا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہدایتیں دی جا رہی ہیں ان ہدایتوں پر بے چوچرا عمل کر لیا جائے، یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ زیادہ سوالات کے چکر میں آدمی پھنستا چلا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے دین مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ دین کی جو بہت آسان اور بہت ہی واضح ہدایتیں ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، یعنی آدمی کے پاس چاہے ہر سال پیسہ ہو، ہر سال اس کی طاقت ہو حج کرنے کی، لیکن اگر زندگی میں ایک بار وہ حج کر لیتا ہے تو اس کا وہ حج پورا ہو جائے گا، وہ فرض پورا ہو جائے گا۔ یہ رمضان کے روزوں کی طرح یا زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ ہر سال رمضان آتا ہے تو روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے یا زکوٰۃ ہر سال ادا کرنی ضروری ہوتی ہے، لیکن حج کے بارے میں یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک بار کر لیا جائے تو فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس قدر کیا جائے گا وہ سب نفل ہے، جتنی بھی آدمی کرے، لیکن اس میں ترجیحات دینی چاہیے کہ کیا چیز دین میں افضل درجہ رکھتی ہے، کیا فرائض باقی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حج پر حج کیا جائے اور جو دوسری ضرورتیں ہیں، جو دین کے دوسرے تقاضے ہیں، اس کو پورا نہ کیا جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی بیماری نے یا کسی شدید ضرورت نے یا کسی ظالم حکمراں نے نہ روک رکھا ہو، یعنی اگر کسی کو کوئی بیماری نہ ہو یا کوئی بہت زیادہ کوئی شدید ضرورت ایسی نہ ہو یا راستے میں اس کے لیے پابندیاں نہ لگا دی گئی ہوں، کوئی ظالم حکمراں، کوئی ظالم گورنمنٹ اس نے پابندی لگا رکھی ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، یعنی اگر اس کو کوئی مجبوری نہ ہو، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، اس کے پاس جسمانی قوت بھی ہو اور وہ حج کر سکتا ہے، من استطاع علیہ سبیلا، یعنی اللہ کے گھر میں جانے کی اس کی طاقت و استطاعت ہو اور اس کے باوجود بھی حج نہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ مسلمان ہو کے نہیں مرے گا، بلکہ چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، مسلمان کی حیثیت سے وہ اللہ کے حضور پیش نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور یہ بڑی اہم حدیث ہے اس پہلو سے کہ لوگوں کو اس فرض کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حج کا بڑا ثواب ہے۔ حج مبرور، مبرور یعنی مقبول، جو حج قبول ہو، تو آپ نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حج سے گناہ دھلتے ہیں۔ جس نے اس گھر خانہ کعبہ کا حج کیا اور اس دوران اس نے نہ کوئی شہوانی حرکت کی، نہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کیا، وہ جب حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسا پاک ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی جس دن وہ پیدا ہوا تھا بالکل معصوم تھا، بالکل نہ کوئی گناہ تھا اس کا، نہ کوئی اس کے اوپر اس کے نام اعمال میں کوئی کچھ لکھا گیا تھا، تو بالکل معصوم عن الخطا والا معاملہ اس کا ہو جائے گا۔ ویسے ہی اگر آدمی حج کرتا ہے اور حج کو اسی انداز میں ادا کرتا ہے جیسے کہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بیچ میں کوئی اس سے کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، تو پھر وہ بالکل ایسا ہی پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ وہ چھوٹا بچہ، جیسا کہ نیو بارن بیبی جب وہ دنیا میں آتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہ تو تھی حج کی اہمیت، حج کی امپورٹنس احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ حج کب فرض ہوا، اس کی یعنی معمولی ہسٹری کیا ہے۔ وین واز حج میڈ obligatory، حج کب فرض ہوا؟ تو قرآن مجید میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس حج کے لیے آئیں، پیدل بھی اور دبلی پتلی تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی، دور دراز مقام سے یہاں پہنچیں
تاکہ وہ اپنے لیے دینی اور دنیاوی فائدوں کا مشاہدہ کریں۔ مقررہ دنوں میں یعنی قربانی کے دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، اس کے گوشت کو خود بھی کھائیں اور محتاج و مصیبت زدہ کو بھی کھلائیں۔ پھر قربانی کے بعد احرام کھول کر اپنے بدن کا میل کچیل دور کر ڈالیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور پرانے گھر کا طواف کریں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 کا ترجمہ تھا، جس میں اللہ نے حج کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیز شروع ہوئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملت ابراہیمی میں بھی پہلے ہی حج کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ ابراہیم السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا، اور پھر اس اعلان کا نتیجہ یہ ہے کہ جوڑ در جوڑ لوگ آج وہاں پر پہنچتے رہتے ہیں۔ تو حج کی اہمیت بہت پہلے سے رہی ہے، ملت ابراہیم میں بھی حج کی بڑی اہمیت حاصل تھی۔ سن 2 ہجری اور 3 ہجری میں حج کی فرضیت اور احکام کا نزول ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 196، ورس نمبر 196۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ تو سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے، مگر مکہ کے کافروں نے عمرہ کرنے نہیں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹنا پڑا۔ پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حج ادا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اب ہم حج کے ایام پڑھیں گے، یعنی پیریڈ آف حج، کہ حج کس تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور کس تاریخ تک چلتا رہتا ہے، یعنی حج کی شروعات کہاں سے ہوگی اور کہاں اس کا اختتام ہوگا۔ یہ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ، بہت اہم یونٹ ہے ہمارے لیسن کا۔ تو حج کی شروعات 8 ذو الحجہ سے ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ذو الحجہ حج کا مہینہ ہے، جو اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی سال ہے، اس کا جو آخری مہینہ ہے ذو الحجہ، اسی لیے اس کو ذو الحجہ کہتے ہیں، یعنی حج کا مہینہ۔ تو 8 ذو الحجہ سے حج کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 8 ذو الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یوم الترویہ، ترویہ یعنی سیراب کرنے کا دن۔ اب یہ بہت پہلے سے جب سے حج کی فرضیت کا اعلان ہوا، اس دن کو اونٹوں کو پانی پلا کر سیراب کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ مطلب سیراب کرنے کے دن، پانی پلا کر کے اونٹوں کو، قربانی کے جانور کو پانی میں پلا کر کے تیار رکھ لیا جاتا ہے۔ اور یہی 8 ذی الحجہ ہے کہ اسی دن احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے منی جاتے ہیں۔ ابھی حج کی شروعات کیسے ہوئی کہ اسی دن احرام باندھا جائے گا، اور احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ پھر 8 ذی الحجہ کے بعد 9 ذی الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کا دن، ڈے آف عرفہ، وہ دن جس میں عرفات جانا ہوتا ہے۔ تو زوال سے غروب آفتاب تک یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، رات مزدلفہ یعنی عرفات اور منی کے درمیان جو واقع ہے مزدلفہ، اسے مشعر حرام بھی کہتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یعنی 8 ذی الحجہ کو منی روانہ ہوئے، اور پھر اگلے دن زوال سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات میں آ گئے،
اور غروب کے وقت عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ پہنچ گئے اور رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کے بعد 10 ذی الحجہ، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ اس دن منی جو کہ مکہ سے 5 کلومیٹر دور ہے، 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس میں آ کر قربانی کرتے ہیں، یعنی مزدلفہ سے پھر منی آ کر کے قربانی کرتے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ بال ملاتے ترشواتے ہیں۔ اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارتے ہیں۔ قریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور طواف زیارت کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، اس کو ایام تشریق یعنی چمکدار دن کہتے ہیں۔ ایام التشریق یہ اللہ کو یاد کرنے اور دعا استغفار کرنے کے دن ہوتے ہیں۔ تینوں دن منی میں قیام کرتے ہیں۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ میں یہ تینوں دن منی میں قیام کرتے ہیں اور تینوں دن تینوں جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو یہ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام ہیں جو بھی ترتیب بیان کیے گئے۔ ویڈیو کے ذریعے مختلف ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طرح سے حاجیوں کا آنا جانا منی اور پھر عرفات، مزدلفہ اور پھر منی اور پھر جمرات پر کنکریاں، یہ پورا ایک مستقل ایک عمل ہے اور اس کے ذریعے سے پھر حج کی تکمیل ہوتی ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ پہن کر صرف 2 کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے۔ جہاں جا کر میں سر رکھتا، جہاں میں ہاتھ پھیلاتا، وہ چوکھٹ یاد آتی ہے، وہ پردہ یاد آتا ہے۔ کبھی وہ دوڑ کر چلنا، کبھی رک رک کے رہ جانا، وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے۔ کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے۔ کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ
وہ جھگڑا یاد آتا ہے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے کو حسرت سے، وہ حسرت یاد آتی ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، کبھی جانا مینا کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا یاد آتا ہے، وہ سودا یاد آتا ہے، مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو، وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے، مینا سے سر منڈا کر دوڑ جانا میرا کعبے کو، وہ زیارت یاد آتی ہے، وہ جانا یاد آتا ہے، مینا میں رہ کے راتوں میں دعائیں مانگنا میرا، وہ نالے یاد آتے ہیں، وہ گریا یاد آتا ہے، وہ رخصت ہو کے میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے، مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ